بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ گفتگو ہماری حدیث نبوی یا حدیث رفع کے بارے میں تھی۔ صاحب کتاب اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ روایت کی معنی درست کرنے کے لیے کلمہ یہ حکم مقدر رکھیں گے جو کہ شبہات حکمیہ اور موضوعیہ دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایک دو اعتراضات یا اشکالات جو ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَرُبَّمَا يُورَدُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَایَةِ، یعنی اس روایت پر اعتراض اور ایراد کیا گیا ہے کہ بِأَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْمَرْفُوعَاتِ، کچھ ان 9 چیزوں میں سے جو رفع کی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ مما استقل العقل برفع حکم التحریمی، کہ عقل جو ہے وہ خود مستقل ہے، ان کا جو حکم تحریمی ہے وہ خود عقل کہتا ہے کہ یہ مرفوع ہونا چاہیے۔ جیسے مثلا مثل الخطأ، اب کوئی خطا کا مرتکب ہو کر کوئی کام کرتا ہے تو عقل بھی کہتا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ جو حکم ہو، مثلا کوئی خطا کی صورت میں شراب پی لے تو اس کا جو حکم تحریمی ہے وہ عقل کہتا ہے کہ یہ اٹھا دینا چاہیے، یا جو بھول چوک ہو جاتی ہے تو حکم تحریمی اٹھا لینا چاہیے، یا مثلا حکم وجوبی ہو مثل ما لا یطیقون، اب ایک شخص کو انجام دینے کی طاقت ہی نہیں ہے تو عقل کہتا ہے کہ اس پر یہ چیز واجب نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب عقل مستقل ہے تو پھر یہ منت تو نہیں رہی، کیونکہ یہ شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ روایت جو ہے وہ پیغمبر کی امت سے مخصوص ہے، یعنی ایک منت ہے پیغمبر کی امت پر۔ لیکن جب عقل کی بات آتی ہے تو پھر عقل تو دوسرے امتوں میں بھی وہی ہے، تو پھر اس اعتبار سے یہ منت والی معنی یہاں کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ فَهِيَ إِذًا لَيْسَتْ مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، تو لہذا یہ ایسی چیزوں میں سے یا ایسے احکامات جو مرفوعات شرعیہ ہوں، یعنی جو شرعاً اٹھائے گئے ہوں، ان میں سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم کہیں مرفوعات عقلیہ ہیں۔ اور وَلَا مِن مختصات امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پھر یہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی کی امت سے نہیں ہوگا یہ مخصوص، دون سائر الامم، ہم کہیں کہ فقط پیغمبر کی امت سے ہے اور دوسری امتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ عقل تو وہاں پر بھی ہے۔ تو لہٰذا پھر جو شروع میں کہا گیا تھا بھئی یہ روایت جو ہے وہ مقام منت میں ہے، تو اس کا آپ جواب کیا دیں گے؟ یہ اصل اشکال یا اعتراض تھا۔ صاحب کتاب جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ مقام منت میں ہے، اور اس کا منت ہونا اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ، جواب یہ ہے کہ لا مانع من حمل روایہ، کوئی مشکل نہیں ہے کہ روایت کو حمل کیا جائے کہ علی ان مجموعۃ بمجموعہا، چونکہ آپ نے کہا تھا کچھ موارد ایسے ہیں جن کو عقل سمجھتا ہے، لیکن کچھ ایسے موارد ہیں جن کو عقل نہیں سمجھتا، پھر ہم مجموع کی بات کر رہے ہیں، یعنی مجموعی طور پر، نہ کہ کچھ کو مثلا جو ہے مد نظر رکھیں، تو لہذا مجموعی طور پر جو ہے وہ من مختصات امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ 9 چیزیں جو ہیں پیغمبر کی امت سے مخصوص ہیں اور ان کی امت سے ہی اٹھائے گئے ہیں۔ تو مجموع کو ہم جب نظر میں رکھتے ہیں تو پھر اس حساب سے منت ہے۔ ممکن ہے اب 1-2 دین ایسی چیزیں ہوں جو مثلا پہلے والی امت میں بھی ہوں، لیکن یہ 9 کی 9 جو ہیں وہ پیغمبر کی امت سے مخصوص ہیں۔ تو یہ ایک جواب دیتے ہیں اس طرح، اور اس کا جو دوسرا جواب دیتے ہیں وہ اس طرح سے دیتے ہیں
کہ وَبِمَنْعِ اسْتِقْلَالِ الْعَقْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّحَفُّظِ التَّامِّ کہ حَتَّى لَا يَقَعَ الْمُكَلَّفُ فِي الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ. کہتے ہیں ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ مثلاً عقل یہ کہے کہ بھئی آپ کو پوری طرح جو ہے تحفظ کرنا ضروری نہیں ہے، کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ مکلف جو ہے وہ خطا اور نسیان میں نہ پڑے. یعنی عقل جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ واقع تک پہنچنے کے لیے تحفظ تام کریں، لیکن اس طرف سے یہ روایت آ کر جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ پر تحفظ جو ہے وہ تماماً ضروری نہیں ہے. تو لہذا یہ کہتے ہیں کہ وَبِمَنْعِ اسْتِقْلَالِ الْعَقْلِ، یعنی عقل ہم یہ کہیں کہ مستقل ہے اور وہ یہ کہے کہ تحفظ تام جو ہے وہ واجب نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل اپنی طرف سے جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تحفظ تام کیا جائے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھئی مکلف جو ہے وہ خطا اور نسیان میں نہ پڑے. کیوں آپ نے خطا کی، کیوں آپ نے جو ہے وہ فراموش کر دیا؟ تو عقل جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ کہتا ہے، لیکن جب شارع نے آ کر جو ہے وہ یہ منت کی کہ اگر خطا کی آپ نے، آپ سے فراموشی ہوئی ہے، تو چلو میں جو ہے وہ یہ حکم آپ سے اٹھا لیتا ہوں. تو لہذا یہ ایک منت ہو گئی کہ عقل کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو چوکس رہنا ہے اور خطا نہیں کرنی، لیکن شارع کہتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ منت کرتا ہوں، خطا اور نسیان کی صورت میں جو احکام تھے وہ آپ سے اٹھا لیے گئے ہیں. تو اس حساب سے منت ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. وَبِمَنْعِ اسْتِقْلَالِهِ بِعَدَمِ لُزُومِ الْاحْتِياطِ فِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ مورد جہاں پر آپ نہیں جانتے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی عقل جو ہے وہ لزوم احتیاط نہیں کہتا، بلکہ عقل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ نہیں جانتے تو وہاں احتیاط کریں. مثلاً اگر شبہ موضوعیہ ہے، میرے سامنے جو ہے وہ 2 گلاس پڑے ہوئے ہیں، مجھے ایک پتہ ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے پانی نجس ہو گیا ہے، تو عقل یہ کہتا ہے کہ آپ احتیاط کریں، دونوں کو چھوڑ دیں. تو لہٰذا عقل جو ہے وہ لزوم احتیاط کا کہتا ہے، لیکن شارع نے آ کر یہ کہا کہ جب آپ کسی مورد میں نہیں جانتے اور مرتکب ہو جاتے ہیں تو وہاں پر مؤاخذہ یا جو بھی اس کا حکم ہے وہ آپ سے اٹھا لیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک منت ہو گئی. تو لہذا کہتے ہیں وَبِمَنْعِ اسْتِقْلَالِهِ، یعنی ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ استقلال حکم عقل ہو کہ بعدم لزوم الاحتیاط، کہ عقل کہے کہ احتیاط لازم نہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ عقل جو ہے وہ استقلال رکھتی ہے. عقل کہتی ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن شارع نے آ کر جو ہے آپ کو رخصت دی ہے، آپ کو جو ہے وہ اس میں جو حکم تھا وہ آپ سے اٹھا لیا ہے. تو یہ ایک منت ہو گئی آپ پر کہ عقل کہہ رہا تھا کہ آپ جہاں نہیں جانتے وہاں آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور اگر آپ مرتکب ہوئے تو آپ کو مثلاً جو ہے وہ شارع آپ کا مؤاخذہ کر سکتا ہے، یا جو حرام ہے وہ اس پر مؤاخذہ ہو سکتا ہے. لیکن شارع نے کہا کہ جب آپ نہیں جانتے تو منت ہے میری طرف سے کہ حکم جو ہے یہاں اٹھا دیا گیا ہے. وَبِعَدَمِ تَحَمُّلِ الْإِضْرَارِ النَّاشِئَةِ مِنَ الْإِكْرَاهِ، عقل جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، وہ یہ مثلاً نہیں کہتا کہ مثلاً جو ہے وہ اکراہ جب آپ کو کیا جائے تو اس کا ضرر جو ہے آپ کو تحمل کرنا چاہیے. یعنی عقل جو ہے وہ عدم میں مستقل نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کہتا ہے کہ اگر جب آپ کو کسی چیز پر مجبور کیا جا رہا ہے تو اس کا جو ضرر ہے آپ تحمل کریں، لیکن شارع آ کر یہ کہتا ہے کہ اکراہ کی صورت میں جو آپ پر ضرر ہو رہا ہے اس کو میں نے اٹھا لیا ہے. جس طرح مثلاً کسی کو مجبور کیا جائے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اپنی پوری دولت جو ہے وہ صدقہ دے دیں، تو یہ ضرر جو تھا یہاں سے شارع نے جو ہے اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ یہ صدقہ آپ کا نافذ
نہیں ہے مثلا، تو یہ بھی ایک منت ہو گئی، وگرنہ عاقل جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اکراہ کے نتیجے میں جو ضرر تھا آپ تحمل کریں کیونکہ آپ کو مجبور کیا گیا تھا. تو لہذا شارع نے اس عقل کے حکم کے برخلاف جو ہے وہ ایک منت قرار دی اور کہا کہ یہ آپ سے جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے منت اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور یہ جو آپ اشکال کر رہے تھے کہ بھئی منت یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہے، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ مورد جو ما لا یطیقون ہے، وَأَمَّا مَا لَا یطیقونہ، وہ مورد جہاں پر وہ طاقت نہیں رکھتا، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ایک ایسا مورد ہے جو کچھ طاقت نہیں رکھتا، تو عقل یہ کہتا ہے کہ اس کو انجام نہیں دینا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ یہاں ما لا یطیقون سے مراد فلا المراد منہ، اس فقرے سے یا اس جملے سے جو مراد ہے وہ یہ کہ تأثر الاتیان بالفعل، یعنی اس کو انجام دینا سخت ہے. لا تعذرہ، نہیں یہ کہ ہم کہیں کہ اصلاً انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک شخص اصلاً انجام نہ دے سکتا ہو پھر تو عقل وہاں تو سب کوئی تسلیم کرتا ہے. لیکن یہ ما لا یطیقون سے مراد یہ ہے وہ اس کو انجام دینا اس کے لیے سخت ہو، وہ مراد ہے. ولا يستقل العقل بقبح التکلیف بالمتأثر، اور جب ایک چیز سخت ہو، تکلیف ہو اس میں، تو عقل یہ نہیں کہتا کہ کبھی ہے، بلکہ عقل کہتا ہے بھلے جو ہے وہ سخت کیوں نہ ہو تم نے انجام دینا ہے. تو اس طرف سے شارع آ کر کہتا ہے، منت کی ہے شارع نے کہ بھئی جس چیز کو انجام دینا آپ کے لیے سخت ہے، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے، آپ پر وہ مثلا واجب نہیں ہے یا حرام نہیں ہے، یا اس کا حکم جو ہے وہ آپ سے اٹھا لیا ہے. تو یہاں پر بھی منت جو ہے اس فقر ما لا یطیقون میں اپنی جگہ پر برقرار ہے. تو لہذا یہ جو اشکال کیا گیا تھا کہ یہ منت حدیث منت والی نہیں ہے، تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یہ مقام منت میں ہی ہے اور حکم عقلی نہیں ہے. ثم ظاہر ان الحسد المرفوعۃ حرمتہ، پھر ایک جملہ کہتے ہیں کہ وہ جو حسد تھا جس کا حرام ہونا اٹھا لیا گیا تھا، تو وہ حسد اور کینہ جو ہے هو القلب منہ، یعنی جو انسان کے دل میں ہو فقط، دون الظاہر باللسان او الید، نہ کہ وہ حسد جو مثلا زبان سے جو ہے وہ اس کے آثار نکل آئیں، یا اس کے ہاتھ سے اس کے آثار نکل آئیں، اس کو کسی نے مارنا شروع کر دے، یا اس کو لسان سے کوئی اس کو غلط الفاظ اس کے لیے بولیں حسد کی وجہ سے، تو وہ معاف نہیں ہے، بلکہ جو صرف دل میں ہے. وَلَعَلَّ قَيْدُ مَا لَمْ يَنْطِقْ فِي الرِّوَایَةِ، اور یہ جو روایت میں آخر میں تھا کہ یہ تب تک مرفوع جو جب تک وہ اس کو نطق نہ کرے، یعنی بولے نہ، روایت میں یہ جو قید ہے یہ راجع للحسد ہے، یعنی جب تک اس کی زبان پر نہ آئے، یہی مراد ہے. وَلِلتَّفَكُّرِ فِي الْوَسْوَسَةِ، اور یہ وسوسے کے لیے بھی جو ہے وہ قید ہو سکتی ہے کہ بھئی کوئی اس وسوسے کے فکر میں ہو، فی الخلق یعنی اے فی خلق المخلوقات، کہ مخلوقات میں جو ہے اس کے برے خیالات ہوں، تو تفکر کی حد تک جو ہے وہ مرفوع ہے. لیکن اگر اس کو عملی جامہ پہنائے اور کوئی نقصان پہنچائے تو پھر وہ جو ہے وہ مرفوع نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ بعض اسی روایت کی جو دوسری اسناد ہیں، وفی بعض طرق هذه الروایہ، یعنی اس روایت کے جو دوسرے طریقے ہیں جس کو سلسلہ سند کہا جاتا ہے، تو اس میں وہاں تاخیر الحسد عن تفکر، کلمہ حسد جو ہے وہاں پر تفکر کے بعد میں آئے. مثلا یہ جو یہاں ہم نے روایت ذکر کی تھی وہاں تفکر پہلے تھا، حسد بعد میں تھا. لیکن ایک دوسرے روایات میں اسی سلسلہ سند کے اعتبار سے اسی روایت میں حسد جو ہے وہ تفکر کے بعد ہے، اور یہ حسد جو ہے اس میں قید بھی ہے، تقییدہ بما لم یظہر بلسان او ید، کہ وہاں کیا کہا گیا ہے کہ حسد جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے جب تک لسان یا ہاتھ سے جو ہے وہ ظاہر نہ ہو. یعنی اگر حسد کینہ اس کا نتیجہ لسان سے اس کو کوئی مثلا جو ہے وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس سے کچھ الفاظ کہے یا اس کو نقصان پہنچائے ہاتھ سے،
تو پھر یہ مرحلہ جو ہے وہ معاف نہیں ہے یا اٹھایا نہیں کیا۔ تو یہاں تک یہ گفتگو تھی جو ہے وہ روایت جو پہلے ذکر ہوئی تھی حدیث رفع۔ الثانی من روایات البراءہ، دوسری جو ہے وہ براءت کی دلیل جو روایت میں سے ہے، قولہ علیہ السلام الناس فی سعۃ ما لا یعلمون۔ اب کہتے ہیں اس فی سعۃ کو فی سعۃ پڑھا جاتا ہے، یعنی بتنوین سعۃ، یعنی یوں کہا جائے الناس فی سعۃ، و اعتبار ما ظرفیت مصدریہ، اور یہ جو ما ہے یہاں پر ظرف ہے اور مصدر ہے، جس کا معنی یہ ہوگا یعنی الناس فی سعۃ، یعنی لوگ جو ہیں وہ وسعت میں ہیں، مدت عدم علمہم بالتکلیف، جب تک وہ اس علم تکلیف یا جو ان کا وظیفہ ہے اس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، اور براءت بھی یہی کہتی ہے۔ او عدم تنوینہا، یہاں ہم اس کو یوں پڑھیں فی سعۃ ما لا یعلمون، تنوین نہ پڑھیں، و اضافتہا الی ما موصولہ، اور ما کی طرف جو اس کو مضاف کریں، اس کا معنی یہ ہوگا یعنی الناس فی سعۃ التکلیف الذی لا یعلمونہ، یعنی لوگ جو ہیں وہ ایسی تکلیف کی وسعت میں ہیں جس تکلیف کو وہ نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو براءت میں بھی وہ شخص نہیں جانتا تو وسعت میں ہے، اور وہ اس سے جو ہے وہ بری الذمہ ہے۔ وفی بعض النسخ فی سعۃ ما لا یعلمون، اور بعض جگہوں پہ اس طرح ہے لم یعلموا، یہاں لا یعلمون ہے، یہاں لم یعلموا ہے۔ وَلَعَلَّ التَّنْوِينُ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ أَقْرَبُ، اور فرماتے ہیں کہ یہ تنوین دینا فی سعۃ جو ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو مضاف جو ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے روایت براءت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد تیسری روایت ہے قولہ علیہ السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، یعنی ہر چیز آپ کے لیے مطلق ہے، یعنی مقید نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کل فعل من افعال المکلف، یعنی مکلف کے جو بھی افعال ہیں وہ مطلق ہیں، مقید نہیں ہیں بحرمت، یعنی وہ اس میں حرام نہیں ہے، حتی یصل فیہ نہی، یہاں تک کہ اس میں نہیں آ جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، فیحرم حینئذ۔ تو کہتے ہیں کہ براءت میں بھی یہی ہے، براءت میں بھی کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے اور آپ بری الذمہ ہیں جب تک یہ کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں وغیرہ آ جائے۔ تو لہذا یہ روایت بھی براءت پر دلالت کرتی ہے۔ الرابع قولہ علیہ السلام، چوتھی جو روایت ہے ان اللہ یحتج علی العباد بما آتاہم وعرفہم، فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اپنے بندوں پر احتجاج کرے گا اس چیز کے ذریعے جو ان کو اس نے عطا کی ہے، جو جس چیز کی ان کو انہوں نے معرفت دی ہے۔ تو یہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ فالذین لم یعطہم اللہ معرفت حکمہ، یعنی وہ لوگ جن کو خدا نے اس حکم کی معرفت نہیں دی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے نہیں ہے، لیس علیہم من حجۃ، تو خدا کی طرف سے ان پر کوئی حجت نہیں ہے اور وہ اس مسئلے میں بری الذمہ ہیں۔ تو لہذا یہ روایات جو تھی یہاں تک صاحب کتاب نے جو ہے وہ براءت کو ثابت کرنے کے سلسلے میں روایت ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد بھی آگے اسی سے مربوط جو ہے وہ مباحث انشاءاللہ اگلے جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔